يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ابھی ہمارے سامنے جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو پانڈیچری کے جنرل سیکریٹری شیخ عبد الواحد عمری مدنی حفظہ اللہ تحفظ دین اور اس میں عورتوں کا کردار اس عنوان پر روشنی ڈالیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم حضرات و خواتین، آپ نے سنا کہ میرا موضوع خاص کر خواتین سے متعلق ہے کہ دین کی حفاظت خواتین سے کیسے ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ محمد آیت نمبر 7. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جما دے گا، تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، ثبات قدمی عطا فرمائے گا. تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. علامہ سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ھذا امر من اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی حفاظت آپ کو کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، ہماری خواتین کو کرنا ہے. ابھی کوئی یہ احد کا میدان نہیں کہ اللہ کے فرشتے آسمان سے اتریں اور پھر ابابیل آسمان سے آ جائیں. اگر ہم نیک ہو جائیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے وہ بھی اتار دے، لیکن شرط یہ ہے ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرو گے. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون کہہ سکتا ہے. اللہ کے اس وعدے پر آپ کو یقین ہے؟ بالکل یقین ہے. لیکن پھر بھی مسلمان پٹتے ہیں، مارے جاتے ہیں، بے سہارا کیے جاتے ہیں، گھروں سے نکالے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خلل، کمی، عیب. یہاں پتہ چلتا ہے کہ ضرور ہمارے اندر کوئی کمی ہے. دوستو عزیزو، ہمارے ساتھ بہت سارے علماء کرام ہیں جن کے مضامین خاص کر مردوں کے لیے ہیں. تو میرا یہ مضمون خاص کر عورتوں سے متعلق ہے کہ ایک خاتون، ایک عورت اللہ کے دین کی خدمت کیسے کر سکتی ہے. عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ماں اور بہنوں کو صحابیات کے واقعات بتلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے ایمان میں تر و تازگی پیدا ہو. وہ سوچیں کہ کیسی کیسی خواتین تھیں، کیسے کیسی وہ عورتیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیتی تھیں، کیسے کیسے ان کی قربانیاں تھیں، اور آج ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس جنت کو پالیں. کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. تو جب مثال دیکھی جاتی ہے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں، بولتے بھی ہیں، سنتے ہیں. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مثال دی جاتی ہے. میں ساری بہنوں سے گزارش کروں گا کہ میری ان باتوں کو غور سے سنیں. پہلی وحی کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پریشان ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، بالکل واپس گھر آتے ہیں، طبیعت گھبرائی ہوئی ہے اور جسم پر راشا طاری ہے، ڈر رہے ہیں، اپنی جان کو لے کر ڈرے ہیں. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دے رہی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے اللہ کے نبی، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع ہونے نہیں دے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. انک تحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اس لیے کہ آپ میں ایسے بہت سارے کوالٹیز ہیں، ایسے بہت سارے عادات حسنہ ہیں. آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ یتیموں اور بیواؤں کا سہارا ہیں. اللہ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا. میں کہتا ہوں ایسی کوئی خاتون ہے،
ایسی کوئی عورت ہے جو اپنے شوہر کو ایسے تسلی دے سکتی ہو، ایسے عادات ایسے صفات پر ابھار سکتی ہو؟ آج بھی کوئی ام المؤمنین کی طرح یہ اوصاف رکھنے والی خاتون ہو سکتی ہیں جس کے لیے اللہ کا سلام بھیجا جائے، جس کے لیے جنت میں گھر کی بشارت سنائی جائے، اور جس کے لیے کہا جائے خیر نساء العالمین اربع، یہ دنیا کی بہترین عورت ہیں؟ ایسی عورت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے کبھی نہیں بھولا، کبھی وفات کے بعد بھی جب کچھ اچھا پکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطعموا صیحبات خدیجہ، لے جاؤ خدیجہ کی سہیلیوں کو کھلاؤ۔ کبھی ایک دفعہ ایسا بھی آیا، اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد ملنے کے لیے آتی ہیں، آواز سنتے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں حالہ آ رہی ہیں۔ حالہ کون ہے؟ وفات شدہ بیوی کی بہن ہے۔ یہ محبت ہے، یہ الفت ہے ایسی پاک عورتوں سے، ایسی صالحہ عورتوں سے جن کے بارے میں نبی نے کہا کہ سارے لوگوں نے مجھے ٹھکرایا، ام المؤمنین خدیجہ نے مجھے سچا جانا۔ آمنت بی اذا کفر الناس، وہ مجھ پر ایمان لائی جب سارے لوگوں نے کفر کیا۔ آج کی خاتون سے ہم کہتے ہیں، میری ماں اور بہنوں سے کہوں گا، ہمت کیجیے، اپنے دین کی حفاظت کرنے کا بیڑا اٹھائیے، اپنے دین کو بچانے کی کوشش کیجیے، ورنہ یاد رکھیے مجھے کیوں کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کا سب سے بڑی ذمہ داری عورت پر ہے، خاتون پر ہے، ورنہ اسی گود سے نکلے ہیں یہ بچے جو وسیم رضوی کہلاتے ہیں، اسی گود سے نکلے ہیں یہ بچے جو کیرلا کے علی اکبر کہلاتے ہیں، کہ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب موقع ہے کہ اس دین کی حفاظت کی سب سے زیادہ ذمہ داری عورتوں پر آتی ہے، خواتین پر آتی ہے کہ کس نہج پر وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ اولاد، یہ بچے جن کے پاس ایسے سلیبس ہیں، ایسا ان کو علمی مواد پڑھا جاتا ہے، ایسے گیم ان کو دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہیں، ان کو بچانے کی ذمہ داری خواتین کی ہے۔ اور ہم سیرت میں دیکھتے ہیں اسی طرح الرمیسہ ام سلیم بنت ملحان صحابیہ ہیں، خاتون ہیں، ابو طلحہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، ابھی کافر ہیں، رشتہ بھیجا، شادی کرنا چاہتے ہیں رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ام سلیم جن کا نام ہے، بولا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کیا جواب دیا؟ تاریخ یاد رکھے گی، میری آواز سننے والی ساری مائیں اور بہنیں سن لیں، اس صحابیہ نے کیا کہا؟ اے طلحہ، اے ابو طلحہ، آپ کو رد نہیں کیا جا سکتا، آپ کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جا سکتا، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، وَلَكِنَّكَ كَافِرٌ، لیکن تم کافر ہو۔ اذا اسلمت، اگر تم مسلمان ہو جاؤ، اسلامک مہری، تمہارا اسلام میرا مہر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا اسلام لانا میرا مہر ہے، تم اسلام لا لو۔ یہ پہلی خاتون جنت تھی انشاءاللہ جنہوں نے اسلام کو اپنا مہر بنایا۔ کیا ہماری عورتیں ایسی ہیں جو اس فرق کا لحاظ کر سکیں؟ میں روتا ہوں، آپ روتے ہیں، امت مسلمہ کی عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، لڑکیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اسلام اور کفر میں فرق نہیں کر پاتی، الولاء اور براء میں تمیز نہیں کر پاتی، اور پھر ان غیروں کے پاس چلی جاتی ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے پیدا کر لیتی ہیں، فرق نہیں کر پاتی۔ ان کو یہ باز گشت سن لینی چاہیے، ان کو صحابیہ کی آواز سن لینی چاہیے۔ دوستو عزیزو، ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے ایک عورت اسلام کی حفاظت کر سکتی ہے، یہ اس بات کا لحاظ کر کے کہ اپنے آپ کو ایک پاک مسلمان کے رشتے ازواجیت میں جوڑے اور اپنے شوہر کو اسلام کے اچھے عادات، قصائل، حمیدہ پر ابھارے۔ تفسیر سعدی میں رحمہ اللہ، علامہ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے اسی بات پر زور دیا، والقیام بدینہ والدعوۃ الیہ، آدمی خود دیندار بنے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے۔ اب بولے کہ ایک عورت کیسے دعوت دے سکتی؟
یہ ایک عورت کیسے دعوت کا بیڑا اٹھا سکتی ہے؟ چلیے ہم ہماری خواتین کو لے چلتے ہیں ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ جن کو مکے کے کافر گرمی میں لٹایا کرتے تھے، دھوپ میں باندھ کر چھوڑ دیتے تھے، لیکن اسلام کی وہ تڑپ ان کے اندر تھی، مکے کے محلوں میں گھومتی تھی، لوگوں کو دین کی طرف بلاتی تھی۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، آپ میں فاطمہ بھی ہیں، ختیجہ بھی ہیں، عائشہ بھی ہیں، کوشش کیجئے کہ اللہ کی دین کی سربلندی ہو۔ آپ اپنے طور سے داعیہ بنیں، اپنے طور سے مبلغہ بنیں، جیسے کچھ آپ کر سکتی ہیں، جیسے کچھ آپ کر سکتی ہیں، اس کے لیے آپ کو وقت بھی دینا پڑے گا، مال بھی دینا پڑے گا۔ چلو آپ کہتی ہیں کہ ہم کون سا مال دیں، ہمارے پاس کون سا مال تھا، چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطاب جو عید کا خطبہ دیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید کا خطبہ ختم ہوا، ہم کھڑے رہے، دامن پھیلایا، عورتوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، عورتیں بالیاں نکالتی تھیں، گلے کا ہار نکالتی تھیں، سارا دامن بھر گیا، عورتیں صدقہ کرنے لگی۔ چلیے ہم سناتے ہیں اس عورت کو جو چوڑیاں پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خاتون، کیا تو اس چوڑیوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ ہما للہ ولرسولہ، دونوں چوڑیاں نکالی، بنگڑیاں نکالی، رکھ دیا، کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ دوستو عزیزو، یہ خواتین تھیں، یہ عورتیں تھیں، یہ لیڈیز تھیں جو وہ زمانے میں جب فقر و فاقہ کا زمانہ چلتا تھا، اللہ کے دین کے راستے میں دینے کے لیے سامنے آتی تھیں۔ قرآن نے انہی کے بارے میں کہا، ان المسلمین والمسلمات، بڑی لمبی تفصیل اللہ تعالیٰ نے گنا دی کہ جو اللہ کے راہ میں صدقہ دیتی ہے۔ دوستو عزیزو، ایک لمبی فہرست ہمارے پاس ہے، ایک لمبی فہرست ہمارے پاس ہے، جن کی شجاعت، جن کی دلیری۔ چلیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں کیسے دین کی خدمت کر سکتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، افحکم الجاہلیت یبغون، دین کی خدمت ایسے بھی ہے۔ آپ کی ہماری جب رشتہ داریاں چلتی ہیں، خاندان میں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، خاندان میں لڑائیاں جھگڑے آ جاتے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ قرآن نے گائیڈ لائنز بتائے ہیں، خاندان میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو ایسا کرو، علماء کرام آپ کے پاس بیٹھے ہیں، مفتیان اعظام بیٹھے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرو، یہ بھی اللہ کے دین کی خدمت ہے۔ کتنی خواتین ایسی ہیں، کتنے لیڈیز ایسی ہیں، کوئی فیملی کورٹ چلی جاتی ہے، کوئی کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کو پولیس اسٹیشن کا مزہ چکھاؤں، اس پر کیس دھرنے چلی گئی۔ سبحان اللہ، قرآن کہتا فحکم الجاہلیت یبغون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ کوشش کیجیے، جب مسئلہ اپنے علماء سے حل ہو سکتا ہے، اپنے اکابرین سے ہو سکتا ہے، اپنے اہل علم سے ہو سکتا ہے، تو آپ کو غیروں کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے دین کو اپنایا تو آپ نے دین کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ، آپ نے دین کی حفاظت کی۔ کتنی ایسی خواتین تھی صحابیات میں ہمیں ملتی ہیں، بچوں کی تربیت کرتی تھی، لا الہ الا اللہ انہیں پڑھاتی تھیں۔ الغرض ہمارے پاس ایک لمبی فہرست ہے، ہمارے ساتھ بہت سارے علماء کرام بھی ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آخر میں مجھے کہنا ہے کہ جتنی خواتین ہمارے ساتھ ہیں، لیڈیز ہیں، ان کے لیے وہ اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیں کہ اس لٹتے دین کو بچانا، حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ بحیثیت عورت الام مدرسہ، ماں مدرسہ ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک مرد کو سکھاتے ہیں تو ایک مرد کو سکھاتے ہیں، لیکن ایک عورت کو سکھاتے ہیں تو یہ قوم کو سکھاتے ہیں۔ عورت کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے، عورت کی ایک فطرت ہوتی ہے، جیسے علماء نے کہا کہ عورت جب ایک اچھی چیز کو جان لیتی ہے تو اس کے دل کے اندر ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ میں سارے لوگوں کو یہ بات بتا دوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک لیڈی، ایک خاتون کسی شاپنگ مال میں جاتی ہے، کسی دکان میں جاتی ہے، ایک چیز خریدتی ہے، سستے میں مل جاتی ہے، وہ کیا کرے گی؟ سارے خاندان کو اس دکان کے دروازے پر کھڑا کرے گی، ارے وہ دکان میں جاؤ، سستے میں ملتی ہے۔ تو عورتوں کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے، اسے دین سمجھا دیں، وہ سارے خاندان کو دین سمجھا دے گی۔ دوستو عزیزو، یہ چیدہ خیالات تھے، چند باتیں تھیں
بہت سارا ایک سمندر ہے کہ ایک عورت اپنی دین کی حفاظت کیسے کرتی ہے، اس لیے کہ دین کی حفاظت، حفظ الدین من مقاصد الشریعہ، شریعت کا پہلا مقصد ہے کہ دین کی حفاظت ہو۔ دین کی حفاظت ہوتی ہے ہمارے خواتین کے باعمل بننے سے، ہم خود عمل کرنے والے بنے اور پھر ہم داعیہ بنے، مبلغہ بنے۔ میں نے شریک رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال آپ کو دی، اور اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں، جو صعوبتیں عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھائیں۔ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا احد کے جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمارہ، جو تم نے کمال دکھایا ہے کسی اور نے وہ کمال نہیں دکھایا۔ آج ہماری عورتوں کو اتنا کمال دکھانے کی ضرورت نہیں، اگر وہ اپنا گھر سنبھال لیں، اذا صلت خمسہا واطاعت بعلہا، اگر وہ اپنے شوہر کی اطاعت کر لیں، 5 وقت کی نماز پڑھ دیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا، اور پھر اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کر لیں، دین اسلام کو ان کے دل میں بسا دیں، تو یہ ان کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اپنے شوہر اور بچوں کے معاملے میں، تو یہ ان کی دین و ایمان کو بچانے کے لیے کافی ہے۔ بہت ساری باتیں ہمارے علماء کرام کی آپ کے سامنے آئیں گی، تو میں اسی پر بس کرتے ہوئے پھر ایک بار جتنی مائیں اور بہنیں ہمارے ساتھ ہیں، سب سے میں کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ جتنی زندگی آپ کی گزر چکی ہے، 40 سال، 50 سال، 20 سال، اس میں دین کو آپ نے کیا دیا ہے، اس کا ایک مرتبہ آپ سوچیں، ریویو کریں کہ دین کے لیے آپ نے کتنا دیا ہے، ورنہ شرم آئے گی جب حشر کے میدان میں ہم ان صحابیات کو دیکھیں گے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں گے، وہ تمام صحابیات کو دیکھیں گے جنہوں نے اسلام کے راستے میں اپنی جانیں گنوا دیں، شہادت نوش کیا، شہادت حاصل کی، ایسے سارے لوگوں کا سامنا ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو کہیں ایسا ہو کہ آپ کی زندگی کے بھی ایسے خوشکن لمحات ہوں، ایسی قربانیاں ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں مکان دے سکے، جنتی بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کا خادم بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔